اپنے قریبی دوست سینیٹر جاوید جبار سے ملنے کراچی ڈیفنس میں ان کی رہائش گاہ پہنچے۔ نہال ہاشمی صاحب کی خوبی یہ تھی کہ یہ ہمیشہ تیار ہوتے تھے، اور بالخصوص ٹھنڈے مہینہ مئی اور جون کا، جب گرمی بہت ہی زیادہ ہوتی ہے شدت سے تھر پارکر میں، اور ہم نے شروع ہی میں اصول یہ طے کیا کہ کوئی ایئر کنڈیشن گاڑی میں نہیں بیٹھیں گے۔ ہم کو وہی احساس ہونا چاہیے ماحول کا جو وہاں لوگ رہتے ہیں اور پستے ہیں۔ تو جو فزیکل مسائل تھے اس سے بالا تر ہو کر انہوں نے ہمیشہ ساتھ دیا، اور ایک انوکھا رشتہ دیہی اور شہری سندھ، اس سے بالا تر ہو کر کہ کون مسلمان ہے کون غیر مسلمان ہے، صرف انسانیت کی بنیاد پر خدمت کی، اور اس میں میں بہت مشکور ہوں جس انداز میں انہوں نے ساتھ دیا۔ اور آج بھی وہ مشن جاری ہے۔ ماں بیری تنظیم میں کئی لوگ، کئی ہزاروں لوگ کچھ شاید فوائد حاصل کیے، لیکن ابھی ہمارا 41 ایئر چل رہا ہے۔ ایک بات ایڈ کروں کہ پہلی بار میں نے جاوید جبار صاحب کو دیکھا تو میں نے کہا سینیٹر کیا ہوتا ہے، میں سینیٹر بنوں گا۔ تو میرے دوستوں نے اس کو مذاق سمجھا۔ جب میں 25 سال بعد بنا تو ایک محفل میں گیا اور میں نے کہا ڈریم کمز ٹرو، دا لیجنڈ لیڈس دا ریسٹ فالوز۔ ہم نے سیکھا منٹس کیسے بنائے جاتے ہیں، گفتگو کیسے کی جاتی ہے، فلمنگ کیسی ہوتی ہے، محفل کے آداب کیا ہوتے ہیں، ساری چیزیں جاوید بھائی کے ساتھ۔ اور پھر ایکسیس ہوا ہر سیاسی جماعت کے اکابرین کے ساتھ کیسے آپ ایڈجسٹ ہو کے رہ سکتے ہیں۔ تو وی لرنڈ اے لاٹ فرام ہم۔ انسٹیٹیوٹ ہے جاوید بھائی۔ لالہ زار میں کے پی ٹی سٹاف کالج پہنچے۔ صدر مسلم لیگ نون یوتھ ونگ فہد شفیق نے استقبال کیا اور گلدستہ پیش کیا۔ طلباء نے بھی پھولوں کے تحفے دیے۔ یہاں بچوں کو آئی ٹی کی خصوصی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ یوتھ ڈیولپمنٹ پر ڈاکومنٹری دیکھی۔ حالیہ دنوں میں لیپ ٹاپ اور آپ کے جو علم کے حوالے سے آپ کو جو سہولتیں چاہیے تھیں، خواہ وہ آپ کی اعلیٰ تعلیم ہو، آپ کی اسکالرشپس ہوں، سارا کچھ آپ کے پاس ہے۔ اب آپ نے پاکستان کو نہ صرف معاشی قوت بنانا ہے بلکہ سپر معاشی قوت بنانا ہے۔ بائی 2047 ساری امید کا مرکز آپ ہیں ہمارے ہر شعبے میں۔ سائنس میں آپ سے بڑا سائنٹسٹ کوئی نہ ہو۔ 18 وزارتیں اگر کسی کے ساتھ منسلک ہے تو آپ ہیں۔ پاکستان پی ایم وائی پی، بہت بہت شکریہ۔ روایتی اجرک پہنائی گئی۔ آئی چندری گڑھ روڈ پر نہال ہاشمی ایسوسی ایٹ کے دفتر پہنچے۔ دفتر سے کراچی کا نظارہ لیا۔ سٹاف کے ساتھ میٹنگ کی۔ مزار قائد پہنچے۔ بحریہ کے دستے نے سلامی دی۔
قائد اعظم کے مزار پر پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی۔ بائیں ہاتھ سے لکھتے ہیں، مہمانوں کی ڈائری میں اپنے تاثرات لکھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح سے آپ کا پارٹی کا رشتہ بھی ہے۔ فاطمہ جناح آپ کے گھر بھی آ چکی ہیں آپ کے والد صاحب سے ملنے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم جناح صاحب کی کون سی چیزوں پر عمل کر رہے ہیں اور کہاں آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ ہم ان کی تعلیمات کے خلاف چل رہے ہیں؟ ہم وقت مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ہم ان کے تعلیمات سے دور ہیں، اور اس وقت ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم ان کے اس سے قریب ہیں اور عمل کر رہے ہیں جب ہم آزادی سے سانس لیتے ہیں، اپنے فیصلے خود کرتے ہیں، اپنی تجارت کے، اپنے تعلیم کے، اپنی صحت کے، اپنے معاشرے کے۔ مگر بدقسمتی سے بابائے قوم نے جو کہا تھا یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن، اس کی فقدان ہے۔ ہم اپنے پارٹیوں میں الگ ضرور ہوں، مگر جب ملک کی بات ہو تو ہمارے اندر وہ اتحاد ہونا چاہیے۔ آج پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے، جنگی حالات سے، ریجن میں، خطے میں جنگ ہے، جو کردار ہمارے پرائم منسٹر صاحب شہباز شریف صاحب، فارن منسٹر اسحاق ڈار صاحب، فیلڈ مارشل عاصم منیر ادا کر رہے ہیں، کئی ایسے طبقات بھی ہیں جو اس میں اس طرح سی باتیں کرتے ہیں جیسے ہمارے اندر نفاق ہے، اتحاد نہیں ہے۔ آپ ذات پہ تو نفاق کر سکتے ہیں، مگر پاکستان میں، یہ پاکستان کی وکالت کر رہے ہیں، جیسے آج آپ پاکستان کی وکالت کر رہے ہیں، یہاں پہ مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس وقت جو آئین پاکستان ہے وہ جناح صاحب کے تصورات کے کتنا قریب ہے، یا اس میں بھی آپ کوئی سمجھتے ہیں کہ اس کی خلاف ورزی کرنا غلط ہے؟ جو انیشیل آئین پاکستان تھا وہ جناح صاحب کے تصورات کے بہت ہی قریب تھا، اور پھر کچھ اس میں امینڈمنٹس ہوئے جو کہ اور زیادہ لوگوں کو امپاور کرنا تھا، جیسے 8ویں ترمیم ٹھیک نہیں تھا، 8ویں ترمیم کو ختم کر کے لوگوں کو امپاور کیا گیا، مگر بعد میں کچھ ایسی ترامیم ہوئیں جس کی شاید اتنی اشد ضرورت نہیں تھی۔ یہ آپ 18ویں ترمیم کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ نہیں، میں 8ویں ترمیم کی بات کر رہا ہوں۔ 8ویں ترمیم میں جب وہ تو ختم ہو گئی نا، جب یہ ایک شخص کو یہ اختیار دے دیا گیا تھا، وہ جب چاہے عوام کے منتخب نمائندوں کو 18ویں ترمیم میں اگر کوئی کمی بیشی ہے تو اس کو ریوزٹ کیا جا سکتا ہے، مگر 18ویں ترمیم جو ہے وہ 1948 کے ریزولیشن کے عین مطابق بھی ہے، کچھ حصے ان کے کہ صوبائی اکائیوں کو یہ اختیار ہونا چاہیے، کیونکہ پاکستان از اے فیڈریٹنگ یونٹ۔ اب اس کا ہم ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں جسے ہمیں نہیں اٹھانا چاہیے۔ آفٹر آل صوبے اپنی جگہ، مگر سب سے پہلے ماں پاکستان ہے، ماں نے جنم دیا صوبوں کو۔ صوبے ہوں گے، برٹش ایرا میں بھی ریجنز تھے، صوبے نہیں تھے۔ دیر از اے ڈفرنس بٹوین اے ریجن اینڈ اے پروونس۔ آپ شیروانی پہنتے ہیں، جناح کیپ پہنتے ہیں، کئی لوگوں نے آپ کے دبلے پن کو اور جناح صاحب کے دبلے پن کو ایک تشبیہ بھی دی، آپ کو کیسا لگا؟ یہ میرے لیے آنر ہے، پرائیڈ ہے، عزت اور وقار کی بات ہے۔ گورنر آئیں گے جائیں گے، مگر جناح کا فالوور بننا سب سے بڑا پرائیڈ ہے۔